میرے بھائی بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے یہ صرف مردہ بخشنے کے لیے، یعنی قرآن پاک صرف مردہ بخشنے کے لیے کتاب ہے۔ بالکل ایسا نہیں۔ اللہ نے مقصد بیان کیا، ھدی للناس ھدی للمتقین۔ یہ صرف مردہ بخشنے والی کتاب نہیں ہے، سال بھر میں ایک دفعہ کھول لو شب برات کے مہینے میں اور اس کے بعد ایک سال کے لیے بند کر دو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر مردہ بخشنے والی صرف کتاب ہوتی تو ھدی للمتقین کی جگہ ایصالا للمیتین ہوتی۔ دوسری جگہ یہ ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی یہ تنزیل ہے، تصنیف تالیف نہیں ہے۔ تصنیف تالیف میں اگر بندہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تو بہت ساری خطائیں اس میں ہوتی، انٹرفیئر کرتا، ایڈیٹنگ کرتا، کاٹ چھانٹ کرتا، لیکن یہ تنزیل ہے، تنزیل، تصنیف تالیف نہیں ہے۔ اس کو صرف مردوں کے لیے سمجھنا یہ قرآن پاک کی ناقدری ہے، بے حرمتی ہے، بے عزتی ہے، ڈس آنر کرنا ہے۔ ویسے بھی ہمارے یہاں قدر مرنے کے بعد ہی زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں تو پاور لیس تھا، لیکن مرنے کے بعد ہمارے یہاں پاورفل ہو جاتا ہے۔ یہی حال بزرگان دین کا ہے، یہی حال عام میتین کا بھی ہے۔ زندگی میں رہ کر اگلی زندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ چلو کچھ جماعت میں بھیج دیتے ہیں، کلمہ ہے، درود ہے، نماز سیکھ لے گا، لیکن کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن اب مر گیا ہے، اب اس کی قیمت بڑھ گئی۔ کیوں؟ اب کھانے کو ملے گا، اب تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، 10واں ہوگا، 13ویں ہوگی، اسٹو چلے گا، بفر چلے گا، چکن چلے گی، مٹن چلے گا، بریانیاں ہوں گی، چلیاں ہوں گی، چکن برا ہوگا، اب کھانے میں مزہ آئے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں مرنے کے بعد قدر زیادہ ہوتی ہے، زندگی میں قدر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن خوانی برا نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ تو عبادت ہے، عین عبادت ہے قرآن پاک پڑھنا، اس میں کوئی خطا نہیں، بلکہ ہمارا انداز برا ہے، سلیقہ ہمارا بہت گڑبڑ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار صرف قرآن خوانی کرا لو اور حلوہ کھا لو، پورے سال کے لیے ایک دم آپ کو فرصت مل جائے گی، اور مردہ بھی بیچارہ ایک دم ایک سال کے لیے فرصت میں چلا جائے گا، ایک سال اپنا جائے تڑپے یا چلائے، اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی قرآن کریم پڑھنا صرف ایصال ثواب کے لیے یہ شدید بدعت عمل ہے، صرف، یعنی جب بھی انسان قرآن پڑھے صرف ایصال ثواب کے لیے، یہ غلط ہے، یہ قرآن پاک کو مس یوز ہے، غلط استعمال ہے اور شدید بدعت عمل ہے۔ یہ قرآن کریم کو بے حرمت کرنا ہے۔ پورا سال قرآن ہمارا گندا پڑا رہتا ہے، وہاں چھپکلیاں ہیں، چیٹے ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑیاں ہیں، سب ہیں، اور ہمیں ضرورت کب پڑتی؟ بس شب برات کا مہینہ آئے گا، ایک بار اس کے کور دھل دیں گے۔ غلط بات ہے۔ یہ جو حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا دائرہ اس کا محدود ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن 3 چیزوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 نیک اولاد، نمبر 3 صدقہ جاریہ۔ یہ 3 کیوں ہیں؟ 3 صرف اس لیے نہیں ہے کہ چوتھا نہیں ہو سکتا، 3 صرف اس لیے ہے، اس کا لاجک ریزن یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے 3 چیز بہت اچھی ہے تو فوراً اس کا دل دماغ اس طرف اس کو یاد رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ لاؤ ہم بھی دیکھتے 3 چیز وہ کون کون سی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں چوتھی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ 3 چیز ہے، مان لیجئے اس میں سے ایک آدمی انتقال کر گیا، وہ ناواقف تھا، جاہل انسان تھا، تو وہ جاہل تھا، لیکن کیا دوسرا کوئی اس کی طرف سے ایثار ثواب نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ نیک اولاد ہے، مان لیجیے اس کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، تو کیا اس کے دوسرے خاندانی لوگ اس کے لیے ایثار ثواب نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جب انسان ظاہر الفاظ پر ہی چلتا ہے اور حدیث کو معیار بنا لیتا ہے سمجھ کا، عمل کا، تو بہت بڑی بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ نیکیاں تو وہ خود کر کے گیا ہے، یا اس کی طرف سے کوئی دوسرا کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے، تب بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی اور امتی کی طرف سے بھی قربانی کی۔ اس سے پتہ چل گیا دوسروں کی بھی نیکیاں کام آ سکتی ہیں، کیونکہ قربانی بھی ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے اور ایک طرح سے ایصال ثواب ہے، لیکن ترجیح بہرحال صدقے کو حاصل ہے۔ اگر کوئی صرف صدقہ کہتا ہے تو سمجھ لیجئے کوئی نیکیوں کو محدود کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں صدقہ اور صدقے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ہے اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بطور صدقہ ہو سکتی ہیں، تب تو ٹھیک ہے، تب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نیکیوں کو مزید ترغیب دینے کی کوشش کی۔ لیکن جب آپ محدود کر دیں گے صرف صدقہ بالمال کے لیے تو ایک غریب انسان بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس حدیث پہ عمل کرے گا، لِكُلِّ بِرٍ صدقہ، تمام نیکیاں صدقہ ہیں، ایصال ثواب بھی صدقہ ہے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ مطلق ہیں، امپلائڈ ہیں، اس کو امپلائڈ رکھنے میں امت کے لیے خیر ہے، نیکیوں کا دائرہ مزید بڑھانا ہے، اور صرف صدقے کے ساتھ خاص کر دینا یہ نیکیوں کو محدود کرنا ہے۔ تو جو لوگ مزاج نبوت سے، مزاج شریعت سے، مزاج الہیت سے واقف ہیں وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اس مسئلے کے اندر شدت اختیار کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مرحوم کو کیا گیا ایصال ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا 3 فائدہ ہوتا ہے، یا تو اس کا عذاب رک جاتا ہے، یا اس کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، یا اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ جو مولوی کو بلا کر فاتحہ چارج دے کر ہم لوگ ایصال ثواب کراتے ہیں، خود اس مولوی کو بھی قرآن کریم کا ثواب نہیں ملتا، وہ دوسروں کو کیا بخشے گا؟ بلکہ آپ اسی رقم کو اٹھا کر صدقہ کر دیجئے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ صدقہ کر دیجئے، اب بدعت جو ایک رسم چل رہی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے سنت زندہ ہو جائے گی۔ میرے بھائی، پیسہ ایک ایسی چیز ہے، اچھے مان جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی مان جاتے ہیں۔ جب غریب بندوں کے ہاتھوں میں پیسہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اب پیسوں سے تو اچھے خوش ہو جاتے ہیں۔ گیہوں ہے، چاول ہے، ٹوپی ہے، گمچھا ہے، لنگی ہے، اس سے پیسہ اچھا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے سامنے والے کے پاس ساری چیزیں ہوں، تیل نہ ہو، اب اس کو تیل خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت، بیمار ہے، دوا کی ضرورت، تو وہاں پیسے ہی سب سے بہترین چیز ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر صدقہ بالمال، تصدق بالمال آیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت باعث اجر ہے، لیکن ہمارا طریقہ اور رویہ بہت غلط ہے، مکاری ٹپکتی ہے، اور اجتماع کی وجہ سے اخلاص کی جان نکل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے ایصال ثواب نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا نہیں میرے بھائی، ایصال ثواب کی وجہ سے نیکیاں نہ گھٹتی ہیں، نہ کم ہوتی ہیں، نہ ختم ہوتی ہیں، بلکہ سب کو تقسیم ہو کر برابر برابر، اب بغیر کسی کمی کے پڑھنے والے کے، بغیر کسی کمی کے، لا ينقص من اجرہ شیء، بغیر کسی کمی کے، وہو مذہب اہل السنت والجماعہ، سب کو برابر برابر وہ چیز مل جاتی ہے، تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، اب پورا پہنچتا ہے۔ وہو اللائق بسعۃ الفضل، شامی نیکی کیسے کم نہیں ہوتی یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ دیکھیے ایک انسان کوئی پوسٹ کرتا ہے فیس بک پر، دوسرا اس کو کاپی کرتا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد پھر اپنے نام اس کو پیسٹ کر لیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسی بندے نے ہی فیس بک پر یہ پوسٹ کیا ہے، لیکن ہے دوسرے کا پوسٹ، لیکن اس نے کیا کیا؟ کاپی کر لیا، اور کاپی کرنے کے بعد پیسٹ کر دیا۔ تو جو اصل سب سے پہلا پوسٹ تھا اس کے پوسٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ مزید پھیلے گا، بلکہ
وہ مزید پھیلنے کا ذریعہ بنے گا، اور اصل جو پوسٹ ہوا ہے اس کے اندر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ روزانہ ایک لمحہ ہی صحیح اپنی میتین کے لیے، مرحومین کے لیے انسان کو ضرور کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرنا چاہیے، بغیر شب برات کا انتظار کیے۔ فقیر کو پیسہ دو، نیت کر لو، صدقہ کر رہے ہو نیت کر لو، اماطۃ الاذی عن الطریق، کوئی بھی نیکی آپ نے کی ہے، کوئی بھی نیکی، راستے میں پتھر پڑا تھا آپ نے سائڈ کر دیا، صدقے کا ثواب، فوراً آپ نیت کر لیں، کیا دقت ہے؟ بس صرف نیت نام، صرف نیت کر لیجئے، بس نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ بہت ساری چیزوں کو پڑھ کر بخشنے کا جو رواج ہے یہ صرف ایک بدعتی چیز ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ دعوت دیں، اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو دعوت دیں، برے لوگوں کو بالکل دعوت نہ دیں۔ اکل طعامکم الابرار، اچھے لوگ تمہارے کھانا کھائیں ہیں، کھلانے کے بعد آپ نیت کر لیں بس۔ کوئی غریب انسان ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، فیس ادا کر دیں، تعلیم کا انتظام کر دیں، علاج معالجہ کرا دیں، دوا کا پیسہ دے دیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مسجد بنوا دیں، مدرسے بنوا دیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے اندر ایک عادت یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے لیے خوب ایصال ثواب کراتے ہیں، خوب کراتے ہیں، خوب نظر و نیاز کراتے ہیں، لیکن ضرورت سب سے زیادہ ہم کو اپنے گھروں میں ہے۔ ماں باپ ہیں بیچارے بے عمل چلے گئے، بغیر نماز کے چلے گئے، پوری زندگی مچھلی مار کے نعرے کے کنارے چلے گئے، پوری زندگی سے آئیکل چلا کے چلے گئے، صرف کاروبار میں رہ کے چلے گئے، 84 سال زندگی ختم کر دیے۔ ضرورت ان کو میرے بھائی نیکیوں کی زیادہ ہے یا بزرگان دین، صحابہ اور اولیاء اور حضرت خواجہ اور حضرت غوث پاک کو زیادہ ضرورت؟ نہ غلط ہے۔ سب سے زیادہ حق ہے ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے زیادہ صدقہ کریں، انہی کے لیے ہم سب کچھ کریں خاص طور سے، بقیہ کبھی کبھی اور لوگوں کے لیے بھی کر دیا کریں۔ لیکن ہم لوگ بس عادت سی پڑ گئی ہے، بڑے لوگوں کو زیادہ کر رہے ہیں اور چھوٹے لوگ جو گھر کے لوگ زیادہ بیچارے محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ۔